براہ راست آپ کو لے چلیں گے معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کے لیے پیرالل کاؤنٹر اسٹریٹجی ترتیب دے۔ آج کا یہ میرا وزٹ جو ہے بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کی اس ویژن کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے جہاں ایک طرف ایس او پیز اور کرونا کے ساتھ جڑی جو اسٹریٹجی ہے اس کو این سی او سی کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہاں صوبائی حکومتوں نے پیرالل جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے کہ ہمارے وہ انسٹیٹیوشن جو کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے اور ان کا جو ایک افیکٹو رول ہے اس کو حکومتیں مؤثر بنائیں، جو انڈیویجولز، آرگنائزیشنز، کارپوریٹ سیکٹر یا اس کے ساتھ جڑا جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے انیشیٹیوز ہیں، حکومتیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئیں، ان کو اونرشپ دیں، سپورٹ دیں، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی وہ جو سوچ ہے کہ صوبے کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس صوبے کے جو 12 کروڑ عوام ہیں ان کو ہر حال میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو کرونا کا جو چیلنج اس وقت گلوبل چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے، پنجاب میں چونکہ پاکستان کا یہ ایک دل ہے اور اس دل کی جو آرٹریز ہیں جو آلموسٹ پورے پنجاب کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمیں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے چیلنج ہے وہ اپنے طبی عملے کے ساتھ جڑا وہ پروٹیکٹیو گیئر مٹیریل ہے، جس کو ہم ہر حال میں انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پہلے اس محاذ پہ لڑنے والا سپاہی ہے وہ پیرامیڈکس، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ ہے۔ اگر ان کو آپ کوئی ایسی کٹ دیتے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جس وائرس سے بچنے کے لیے اس نے وہ کٹ جو ہے وہ ویئر کی ہے وہ سرٹیفائڈ کٹ نہیں ہے، وہ اس وائرس کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے اس کو نہیں کنٹرول کر پاتی یا روک پاتی، تو یہ ایک آئی واش ہے، کیونکہ اس کی جان اور اس کی صحت جو ہے اگر اس کٹ کے پہننے کے بعد بھی وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے نا ٹیکنالوجی کا کوئی گیپ ہے، اور جو ہماری سپلائی چین ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فقدان ہے۔ تو میں اس حقیقت کو جان کے خوش ہوئی ہوں اور فخر سے یہاں آئی ہوں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ٹی ٹی آئی لیبارٹری کے اندر جس طرح سے انہوں نے اس پی پیز کو چیک کرنے کے لیے اوورال ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر ریولوشن لے کے آئے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ آپ کی جانوں کو سیکیور کرنے کے لیے سرٹیفائی کر رہے ہیں اپنی ان پروڈکٹس کو جو جہاں جہاں پہ بھی کوئی مینوفیکچرر بنا رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کے لیے ایک نیک نامی پیدا کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم ایکسپورٹ کریں گے دنیا تک پہنچائیں گے اور اگر وہ سب سٹینڈرڈ ہوگی، وہ دنیا کے ان سٹینڈرڈز کو، ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گی، تو الٹیمیٹلی وہاں پاکستان کے لیے بدنامی کے ساتھ ساتھ ہمارے ان ملکوں میں دروازے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بند ہوں گے۔ لہٰذا یہ لیبارٹری جو ہے جہاں ہماری ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کر رہی ہے وہاں لوکل ہمارے مارکیٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر رہی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جتنے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دینے آئے ہیں کہ اس لیبارٹری سے بننے والا جو مٹیریل ہے وہ نہ صرف سرٹیفائڈ ہے بلکہ ہر طرح سے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کی جو بھی بیسٹ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں ان کو کمپیٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر انیشیٹو ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے ہاں جو ایک پرسیپشن اور ریالٹی کا میچ چلا ہوا ہے. پرسیپشن کہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید اس طرح سے اپنے عوام کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہی، اور جو عوام کی توقعات ہیں وہ شاید ان کو سنائی نہیں دے رہی. تو یہ پرسیپشن جو ہے وہ جب آپ ریالٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ریالٹی جو ہے وہ اتنی اس حوالے سے اہم ہے بتانی آپ کو کہ جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کے دل میں عوام کا درد اور احساس جو ہے وہ اس حد تک کوٹ کوٹ کر بھرا ہو کہ وہ ابھی پرائم منسٹر نام بھی بنا ہو، لیکن اپنی والدہ کی کینسر کی تڑپ کو دیکھ کے وہ دکھی انسانیت کو بچانے کے لیے دوسروں کے گھروں میں موجود کینسر پیشنٹس کو بچانے کے لیے وہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد جہاں پہ پروردگار نے اس کو استطاعت، طاقت اور اختیار دیا ہے، وہاں پہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوں یا ان کو پورا نہ کر رہے ہوں. 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کی قیادت اور دیگر صوبوں میں ہماری حکومتیں سر جوڑ کے اسی بات پہ مسلسل کوشاں ہیں کہ ہم نے کس طرح اس مہنگائی کے طوفان کے آگے بند باندھنے ہیں، اور کیسے ہم نے جو الحمدللہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ درست سمت پہ چل پڑی ہے. 3 سال، پونے 3 سال عوام نے جس کرب میں گزارے ہیں، ہمیں اس درد کا احساس ہے. لیکن میں عوام کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ وزیر اعظم، ان کی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومتوں نے مل کے جس جافشانی سے کام کیا ہے، آج اس کے مثبت اثرات جو ہیں آپ کی معیشت پہ رونما ہونے شروع ہوئے ہیں. آپ کی جو بڑھتے ہوئے ریمیٹنسیز ہیں، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں پہلی دفعہ گیا ہے، آپ کی جو ایکسپورٹس کی ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اور سب سے زیادہ آج ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آپ کی جو ریکارڈ ترقی ہے، آپ کی گندم کی فصل ہو، چاول کی فصل ہو، گنے کی فصل ہو، مکئی کی فصل ہو، ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی ہیں. تو یہ سارے آپ کے میکرو انڈیکیٹرز الٹیمیٹلی مائکرو انڈیکیٹرز کی شکل میں ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ نچلی سطح پہ جائیں گے. وہ ترقی اور خوشحالی جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں وہ وزیر اعظم کی قیادت میں آپ اس کو اچیو کریں گے. اور سب سے اہم چیز کہ ایک طرف آپ کا روپے پہ پریشر ہے، اور وہ روپے پہ پریشر جو ہے وہ اس وقت آپ روپے کو تگڑا کر سکتے ہیں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان میں ڈالر آئیں. اور ڈالر پاکستان سے باہر جاتے رہے. ماضی میں کیا ہوتا رہا، ہمیں 3 سال کس چیلنج کا سامنا تھا جس صوبے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں لوگوں کی یادداشت چونکہ ایک دم سے محدود ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا. تو ماضی کو بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ماضی کو بھولتے ہیں اور صرف اور صرف مستقبل کو دیکھتے رہتے ہیں وہ حال کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں. تو ماضی کو اس لیے ہم دہراتے ہیں کہ 1200 ارب کا یہ مقروض صوبہ جو تھا جب یہ حکومت آئی تو ہمیں ڈیفیسٹ میں ملا، اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو ان کے ہمارے سابقہ ادوار کے شاہی خاندان کی تباہ کاریاں اور خود کش حملے انہوں نے معیشت پہ کیے ہوئے تھے، اور جو بارودی سرنگیں وہ جگہ جگہ بچھا کے گئے تھے، تو حکومت ہر ادارے میں جس طرح منہ کرتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی مائنز نصب تھی. وہ ڈیفیسٹ کی مائنز تھی، وہ خسارے کی مائنز تھی. جب تک ہم ان کو کنٹرول نہ کرتے ہم بینک ڈیفالٹ ہونے والی قوم تھے. اور وزیر اعظم کی جس طرح کی اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے
محنت تھی کہ ہم بینکرپسی کی طرف نہیں گئے، اور آہستہ آہستہ سلولی ہم نے سسٹین کیے اپنے وہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں، اور جو شرح نمو ہماری اراؤنڈ 4% پہ گئی ہے. یہ ایک اس قوم کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس حکومت کی محنت اور جدوجہد کا ایک بے مثل اس حوالے سے ریوارڈ ہے کہ ڈوبتی معیشت کو سہارا دے کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اب درست سمت میں انشاءاللہ ہم رواں دواں ہوئے ہیں. ان جیسے جو افراد ہیں یا لیبارٹریز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا مینوفیکچرر ہیں، مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں وومن امپاورمنٹ ہے. میں ملائیشیا میں 96 میں فرسٹ ٹائم گئی تھی ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ اور ایز اے ینگ لیڈر، اور وہاں کی یوتھ اسمبلی کی ممبر ہونے کی حیثیت سے ایشین یوتھ کونسل میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. تو میں نے وہاں کیا دیکھا تھا کہ ملائیشیا جس کے پاس نہ تیل کے کنویں ہیں، نہ ان کے پاس سونے کی کانیں ہیں، لیکن انہوں نے ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور، جاپان، بینکاک اور ارد گرد کی جتنی اسٹرانگ اکانومیز تھی ان کو انہوں نے شکست دی، کمپرومائز کیا، اور الٹیمیٹلی ملائیشین رنگٹ جو تھا اس نے ڈومینیٹ کیا. اور آج مسلم ممالک میں ملائیشیا ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ سب سے آگے اور ایشیا پیسیفک میں لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں.